یہ جنت ہے. اس جنت کے لیے اللہ نے کیا تمام کیا ہے؟ بہت آسان. بولے سبحان اللہ. بہت ہی آسان. بہت کو کھینچ رہا ہوں میں ماشاء اللہ. کیوں کہ جنت میں پہنچانا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں. ہم ایمان لے آئے اس پر, اس کے حبیب کے امتی بن گئے آن ٹاپ آف ہائی کلاس. سبحان اللہ. سب کو پیچھے کر دیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے سے, سب امتوں سے آگے نکال دیا. سبحان اللہ. یہ ہیں ہم لوگ, اور کیا حرکتیں کرتے ہیں, کس طرح جھٹلا رہے ہیں اللہ کی نعمتوں کو. پڑھتے بھی سورہ رحمان ہے, ہم سمجھ سورہ رحمان پڑھنے کے لیے آئی ہے, پڑھنے کے لیے نہیں آئی, تمہیں جھنجھوڑنے کے لیے آئی ہے. جھنجھوڑ دیے آئے کہ دیکھو کیسی کیسی اللہ بات بتا. پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتا ہے فبی ربکم تکذبان. ایسی ہو رہے ہیں, ایسے چیزیں, ایسے خیمے, ایسے. جھٹلا رہے تو اس کو رد کر رہا ہے ان چیزوں کو, تو رد کر رہے تھے تھوڑی سی نیند کی وجہ سے, تھوڑی سی دنیا کی وجہ سے. دیکھیے آپ, تو اللہ نے اس کو بہت ہی آسان کر دیا. یہ ساری چیزیں, یہ ساری دنیا کس چیز پہ گھومتی ہے؟ یہ ٹاپک تھا نا ہمارا, تو جنت بیچ میں آ گئی, انٹروڈکشن ہو گیا اس کا. یہ دو چیزیں, صرف دو چیزیں چاہیے. اس دو چیزوں پر پوری ہماری جنت, دوزخ, قرب, ولایت, قطبیت, سب کچھ جو ہے دو چیزوں پہ اللہ نے رکھ دی ہیں. دو چیزوں پر. اور دو چیزیں اتنی آسان ہیں, اتنی سہل ہے کہ اتنے چھوٹے سے بچوں کو بلائیں گے نا وہ بھی جانتا ہے اس چیز کو. اتنی آسان ہے, اور ہے سارا وہی, اسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ حیران ہو جائیں گے, پتہ آپ کو سب ہے. جب میں بتاؤں گا یہ دو چیزیں ہیں جس میں سب کچھ کام چلتا ہے. کیا ہے دو چیزیں وہ؟ نیکی اور گناہ. بولے سبحان اللہ. یہ دو چیزیں ہیں مین خلاصہ ہر چیز کا خلاصہ اس پہ جمتا ہے. کس چیز پر؟ نیکی اور گناہ. بس اسی پہ فیصلے ہونے ہیں, انہی پہ فیصلے ہوں گے. ہر چیز کے, دنیا سے لے کے آخرت تک اس پہ فیصلہ ہے. نیکی دیکھیے کتنی زبردست چیز ہے ایک نیکی. آپ یہ دیکھ لیں کہ سارا جو کچھ ملنا ہے اس نیکی کی وجہ سے ملنا ہے. جنت آپ کو اس سے ملے گی, جنت کے محلات آپ کو نیکی کی وجہ سے ملیں گے, یا نہیں؟ دیکھیے ہر چیز نیکی پر رکھا اللہ پاک نے. دنیا میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے رتبے رکھے ہیں, غوث, قطب, ابدال, مجدد, ولی, جتنے بھی ہیں, سارا کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ نیکی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ وہ عمل, وہ فعل جس سے اللہ خوش ہو جائے. سبحان اللہ. جس فعل سے بھی اللہ خوش ہو جائے گا وہ کیا بن جاتی ہے؟ بولے نیکی. ہے آسان نہیں ہے, مجھے پتا ہے. تو اب انسان اگر ایک اپنے آپ کو اتنا کنٹرول کر لے کہ میں نے بس وہی کام کرنا ہے جس سے میرا رب خوش ہو جائے. سبحان اللہ. وہ کیا بن گیا؟ نیکی بن گیا. لا تحقرن من المعروف شیئا. اب یہ نبی کی زبان بول رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لا تحقرن, اور آسان کر دیا کہ یہ نہ سمجھنا جس نیکی تم فکر میں نہ پڑ جانا نیکی کی وجہ سے. میرے پیارو پریشان نہ ہو جانا. میرے پیارے بندو, میری پیاری عورتوں, پریشان مت ہو جانا ان چیز سے. نیکی کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ جو جنت دکھائی گئی اس کے لیے تمہیں کوئی نیکی سمجھتے ہو تمہیں پہاڑوں والی نیکی چاہیے؟ نہیں. اللہ کی تو شان یہ ہے, اللہ کی تو حکمت یہ ہے, سنت اللہ یہ ہے کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ جو مجھ جیسا ایک ناکارہ گھٹیا انسان ہے وہ بھی جنتی بن جائے. اور کیونکہ وہ جنتی بننا ہے, اسے کس چیز سے؟ نیکی سے بننا ہے. تو اللہ کے نبی سے اعلان فرما دیا, اللہ نبی نے فرما دیا لا تحقرن فی المعروف من المعروف شیئا, کہ یہ جو سب چیزیں تمہیں مل سکتی ہیں بڑے آرام سے. کیسے؟ کہ چھوٹی سی نیکی بھی کر لو اگر تم. سبحان اللہ. اعلان فرمایا کہ خبردار چھوٹی سی نیکی کو بھی تم چھوٹا نہ سمجھنا, حقیر نہ سمجھنا. یہ بہت بڑی چیز ہے نیکی.
بولے سبحان اللہ. دیکھیے کتنا آسان کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی, کتنے بڑے صحابی جو کچھ کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ عمر ہوتا. ان کو کی نیکی کی ضرورت تھی پائی. اٹھے بازار میں چکر مار کے پھر آ گئے, اٹھے پھر آ گئے, وہ کچھ کلمہ پڑھتے رہے. کیا کہتا ہے میرا نبی پاک سے سنا ہے کہ جو بازار میں جائے گا اور جانے کے بعد چوتھا کلمہ پڑھے گا 10 لاکھ نیکی لکھی جائیں گی, 10 لاکھ اس کے درجات بلند ہو جائیں گے, 10 لاکھ اس کے گناہ ختم ہو جائیں گے. تو عمر کیا بیکار آدمی جو نیکی نہ کمائے بیٹھا ہے گھر کے اندر؟ سبحان اللہ. تو آپ کو گھر میں پتہ چلے گا متکبر یا نہیں. جو اپنی بیوی کے ساتھ لینینٹ ہوگا, جو اپنی بیوی کے ساتھ لینینٹ ہوگا اور بااخلاق ہوگا, وہ کبھی متکبر ہو نہیں سکتا. سب سے زیادہ کبر اپنے گھر میں زیادہ کرتا ہے آدمی متکبر جو ہوتے ہیں, منہ ہی نہیں سیدھا ہوتا اس کا, نہ بچے سے نہ بیوی سے. یہ بس لڑائی اکڑی رہتی ہے اس کی, اکڑا ٹھلے ہی نہیں آتا بچہ. باہر نکلے گا تو کچھ چوہا ہو جائے گا لوگوں کے سامنے, نہیں السلام علیکم, بڑا موز بن جائے گا جس کہتے ہیں تواضع والا آدمی, جھک رہے باسی. اتنے بڑا ڈرامہ ہے متکبر, کتنا بڑا گناہ ہے آپ یہ دیکھ لیں. کبر یہ ایک بڑا اتفاق سے میرا بھی ذہن میں یہ بات آ گئی, پہلے ذہن میں نہیں آئی تھی. اس سے جاننا ہوگا متکبر ہوں یا نہیں ہوں, گھر سے پتہ لگ جائے گا اس کو کہ کتنا کرتا ہے اپنے گھر میں جا کے شخص. لیکن لینین کیسا, اب یہاں مجھے یاد آ گئی نبی حدیثیں دیکھیں آپ. سبحان اللہ. عائشہ صدیقہ کیا بتاتے ہیں کہ ہم کیسے بیٹھتے تھے نبی کے ساتھ. سبحان اللہ. ہاں گپ شپ چلتی تھی الحمدللہ, ہنسی مذاق ہوتا تھا, ازواج بیٹھی ہوتی تھی, آپ بالکل عام. لیکن بدلتے اس وقت تھے. حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اذان کی آواز آئی پھر ایسا لگتا ہمارے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے آپ کا. ہاں یہ کریکٹر پیدا کریں نا اپنا. گھر کے اندر ایسا ملائم ہونا چاہیے آدمی کو, سکون ملے آدمی کو, مزہ آئے, راحت ہو, ایک دوسرے سے بات کریں. تو بیوی ناراض ہے آپ منائیں اس کو, آپ منا لیں گے. ناراض ہے نہیں, ہم تو سلام بھی نہیں کریں گے. تو بھائی سلام کی بات کتنی آسان نے کی ہے. مسجد تو چھوڑو, یہاں تو آپ دیکھتے نہیں ایک دوسرے کو, آدمی کو بات ہی نہیں کرتے. فیشن نہیں کسی قسم کا سلام کرنے, بلکہ تھوڑا تو اب تو ہائے ہائے ہیلو, اب تو یہ بھی ہو گیا. اب تو ہاتھ بھی ایسے مارنا شروع کر دیا. اب تو ہماری جنریشن جو ہے وہ تو بالکل کیونکہ ہم نے کبھی اپنے بچوں کو سلام کیے ہی نہیں. گھر جا کے اکڑتی ہیں, ہم تو اپنے بچوں کو اس کو سلام کریں, اپنی بیٹی کو سلام کر دو, بیٹے کو سلام کو کبھی کیے ہی نہیں. تو وہ اب ہائے ہائے پہ آ گئے, مکے شکے جس طرح سلام کرتے کوئی کونیاں مارتے, کوئی اسلام ہو رہے ہیں انہیں. باپ کے ساتھ پھر وہی کرتے ہیں. اب پھر کہتے ہیں مر گئے جی, لٹ گئے, اب کیا ہے. اسی طرح ہوتا ہے کلچر خراب میرے بھائی, اسی طرح تہذیبیں خراب ہوتی ہیں انسان کی. تو اتنی چھوٹی نہیں کہ ہم نہیں کما سکتے. بتائیں آپ, صبح سے شام تک ہم جا کے کہ ہم نے کتنے سلام کیے, باقاعدہ ان کو یاد کاؤنٹ کریں میں نے اتنے سلام کیے ہیں, پھر خوش ہو کہ الحمدللہ اللہ کا سے شکر کیا, میں کل اور اس کو انعام دوں گا زیادہ. تو شیطان نے کام کیا کیا ہے دیکھیں, جو ہم کیوں نہیں کرتے. وہ تو ہمارا دشمن عظیم ہے, کھلا دشمن ہے. تو اس نے اس راستے کو بند کیا سب سے پہلے. یہ تو بڑا آسان راستہ ہو گیا نہیں کہ جنت میں جانے کا, میرا کیا بنے گا, میں تو ان کو نہیں جانے دوں گا جنت میں. تو دو کام کرتے ہیں انسان. ہم یہ کام کیوں نہیں کرنے دیتا, کیوں کرنے نہیں دیتا. وہ کیا کرتا ہے, وسوسہ پیدا کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے سامنے نیکی کے کام آ رہے ہیں, اسلام کرنے کا آ رہا ہے, اور آپ کو پتا ہے اسلام کروں گا اس طرح نیکی ملے گا. شیطان نے آپ کو وسوسہ پیدا کر دیا, ڈنک مار دیا. یہ اس سے کیا بنے گا تیرا, اتنا بڑا تو گناہ کر کے آئے, اپنا شکل تو دیکھ لی گناہ, پتا تو کتنا گناہ گار ہے. اسلاموں سے کچھ نہیں مانگتا ہو, آگے چل, ٹھیک ہے چل. وہ کبھی نہیں آپ کو کرنے دے گا, ہے یا نہیں. کل تو یہ کام کر رہا تھا, آپ چلو اسلام کر کے نیکی کمایا, شرم کر, شرم نہیں آتی تجھے نیکی کمانا, ٹھیک ہے نہیں کھانا تو فجر پڑتا نا, تلاوت قرآن کی کرتا نا, یہ کام کریے نہیں, سلام کر لیتا ہوں چلو نیکی کماؤں. آتے ہی نہیں آتے بس وسے. اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں دیکھیں. تو یہ کیا ہے, جب ایسی بات ہو اور یہ وسوسہ ہے
کہ یار تو بہت سا گناہ گار ہے، تو اس حدیث کو یاد کر لیں، وہ جنتی جو لوڈ پوٹ مار رہا تھا، اس نے سب ایک درخت کاٹا تھا، اللہ نے فرمایا اس کی وجہ سے وہ جنت میں. جب کوئی نیکی کام کرنے سامنے آئے اور آپ جمپ مار کے ہم اس کو کرنے کے لیے فون پہنچے، الحمدللہ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، بس یہ کرنے بس الحمدللہ میرا کام بن گیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے جو میں نے اتنے گناہ کیے ہیں نا، اس سے مجھے بخشش ہو جائے، چلو یار اس آدمی کا یہ کام کر دیتا ہوں، اس کو یہ راستہ دکھا دیتا ہوں، اس کو جا کے فلاں کر دیتا ہوں. جو بھی نیکی کا کام سامنے نظر آ رہا ہے فوراً اس کو کر جاؤ. بالکل نہ سوچو کہ یہ تو ہم ایسے تو ہم ایسے، بالکل یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. دوسری، یہ تو چھوٹے لوگوں کی بات ہوگی ہم جیسوں کی، لیکن بڑے لوگ کیوں نہیں کرتے؟ سبحان اللہ. جی ہم تو یہ ہیں کہ آپ صحابہ سے بھی بڑے ہیں، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. جی ہم تو فلاں ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو دنیا کو ٹھیک کرتے ہیں، ہمیں نیکی تو ایک ہی، ہم تو یوں کرتے ہیں تو اتنی نیکیاں آ جاتی ہیں. یہ مروا دیا تکبر. انہوں نے کیا پیدا کیا؟ اس نے وسوسہ پیدا کیا، خوف پیدا کیا شیطان نے ہم جیسے لوگوں پر کے، اور تم تو گناہ گار بیکار لوگ ہو. انہوں نے کیا پیدا کیا؟ سبحان اللہ، تم تو بہت بڑے لوگ ہو، تمہیں چھوٹی چھوٹی چیز کیا بھول گیا ہو وہ چیز کہ اللہ کے نبی نے خود اپنی زندگی میں کیسے کر کے بتایا. میں آپ بتا رہا ہوں، پسند آیا تو قبول کرے اور نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک چیز پیدا کی، آج مجھے پتا چلتا ہے وہ چیز کیوں ہے. وہ کیا چیز ہے؟ جی ہے کہ مکان، اچھا میں بھی ایسا مکان بنا لیتا ہوں. یہ کس کی گاڑی ہے؟ میں بھی ایسی گاڑی لیتا ہوں. یہ جوتا ہے، یہ کس کا؟ یار جوتا میں نے بھی ایسے خریدنا ہے. جیکٹ یار میں نے بھی ایسے لینی ہے. عورتوں کو بتائیے، اس نے انگوٹھی پہنی تو میں بھی پہن لوں، اس نے جیولی پہنی تو میں بھی جیولی پہن لوں. میں نا کتنی نقل ہے. ہمارا حال تو یہ، کسی کا منہ لال ہے تو دوسرا تھپڑ مار کے منہ لال کر لیتا ہے. مثال میں پنجابی میں میرا منہ لال ہو جائے، اس کا تو قدرتی لال ہے، وہ تھپڑ مار مار کے اپنا منہ لال کرتا ہے. ہمارے میں نیچر نہیں انسان میں، لیکن بڑی کام کی چیز دی اللہ تعالیٰ نے. یہ بولو سبحان اللہ. نہ تخل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے اللہ چیز پیدا کی ہو. اس میں بڑا راز ہے، ابھی آ رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہے کام کی چیز جو اب اللہ نے ذہن میں ڈال دی ہے. کتنا بڑا عیب نظر آتا ہے، عیب نظر آ رہا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ تو بے عیب ہے. سبحان اللہ. ویسی چیزیں کیوں پیدا کر دے گا؟ ہم ذرا غور کریں تو بہت بڑی چیز بھی نظر آتی ہے اس میں. جو ہم برا سمجھتے ہیں، اللہ نے کوئی چیز برا پیدا نہیں کی ہے، ہر چیز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. یہ نقل کرنے کی عادت بڑی زبردست ہے. یہ نقل کی عادت آپ کو جنت میں لے جائے گی، اور یہ نقل کی عادت ہمیں جہنم میں لے جائے گی. یاد رکھیں، انتشبہ قوم فامنو ہے حدیث نہیں کہ جس نے جس کی نقل کی وہ اسی کے ساتھ اس کے ساتھ ہوگا. تو کر لو پھر آپ نقل جس کی کر رہے ہیں آج کل. ہے گاؤں کتنی بڑی چیز ہے، آپ یہ دیکھیں نقل کرنا کتنی چیز ہے. اور اگر آپ نے نقل کسی اچھے آدمی کی، سبحان اللہ، تو وہ آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا دے گی. اچھا انسان بننا ہے تو اس کا تو ایک راستہ ہے، کسی ایسے انسان کے پاس بیٹھ جاؤ جو یہ کام کرتا ہے. کیوں آسان ہے؟ آئی بات سمجھ لیں کتنا پیارا نقطہ ہے. ساڈے کو نہیں ہوتی نیکیاں سے ہم کس طرح کریں. ہم بالکل سب سے پہلے تو عاجز سمجھے کہ میں واقعی نہیں کر سک رہا، تو اس کا علاج کیا بتایا کہ تم ایسے انسان کے ساتھ بیٹھ جاؤ کہ جو یہ کام کرتا ہے تو اس میں تاثیر کیا ہوگی. سبحان اللہ، کہ جو تیرے میں نے صفت رکھی نقل کرنے کی، تو نقل کرنا شروع ہو جائے گا اس کی طرف. ایک دن فنافی شیخ ہو جائے گا. تو جیسا وہ کرتا ہے تو بھی ویسے ہی کرتا رہے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ والوں کے پاس بیٹھو، نقل ہو جائے گی. زمین سے لڑتے 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 آخر صافہ پہن لیا. دیر لگی، ایسے ہوتا ہے بعض کو دیر لگتی ہے، لیکن اگر آتا تو آتا اپنے شیخ کے پاس، انشاءاللہ اس کے رنگ میں ڈل ہی جاتا ہے. ڈل جاتا ہے، داڑھی پھر ویسے بنا لیتا ہے، پھر کپڑے پہن لیتا ہے. وہ ڈر نکلتا نہیں، وہ نقل چل رہی ہے نا اللہ نے جو صفت رکھی اس کے اندر. پھر دیکھتا ہے کہتا ہے یہ تو بیکار لگتا ہے، کیونکہ وہ جو آدمی ہے اس میں تو نور ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہاں ایک اور بات سمجھاتی ہے، جب یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ شیخ کی صحبت کو مت چھوڑو، چاہے کتنے آپ نیچے ہیں، کتنی آپ پھڈے باز کچھ کر رہے ہیں، لیکن صحبت نہ چھوڑیں. بے شک آپ کتنی بھی کمزور ہیں، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے.